अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल है बेटा, आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में सवाल नंबर 7 का बकिया हिस्सा करना हमने किया था। सवाल नंबर 7 है कि रसूल और पैगंबर के औसाफ बयान कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नेज़ ख़त्म नबूवत पर नोट लिखिए। तो आज हम उसका बाकी हिस्सा जो है वो करेंगे, ख़त्म नबूवत पर नोट। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 है, ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं? आज हमने करना है ख़त्म नबूवत पर नोट लिखना है। ठीक है, ख़त्म नबूवत, ख़त्म यानी कि मुकम्मल हो जाना। ठीक है, ख़त्म हो जाना, उसके बाद और किसी चीज़ की गुंजाइश ना रहना। तो ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के आखिर में क्योंकि तशरीफ़ लाए थे, और नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक गया था, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया था। और इसमें सूरह अहज़ाब में आए थे, मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़त्तमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। इसका तर्जमा है, लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं मगर वो अल्लाह के पैगंबर और खातिमुल अंबिया हैं, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सिलसिला शुरू, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक गया था, वहाँ तक उसके बाद फिर वो ख़त्म कहाँ पे हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि रिसालत और नबूवत का सिलसिला हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। और इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तबलीग व हिदायत और नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला था, वही एक इलाके या किसी एक कौम या किसी मुल्क तक ही महदूद था। उन्होंने कभी आलमगीर पैगाम का, दावत का पैगाम, यानी कि किसी आलमगीर क्या होता है? पूरी दुनिया में। ठीक है, उन्होंने कभी आलमगीर दावत और नबूवत का ऐलान नहीं किया, दावा नहीं किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आलमगीर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, अल्लाह ताला का पैगाम जो लोगों तक पहुँचाया, वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए था। वो किसी मुल्क के लिए नहीं था, किसी इलाके के लिए नहीं था, ना किसी कौम के लिए था, वो तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखातिब भी पूरी दुनिया ही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बनकर तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम मुकम्मल और महफूज शक्ल में तमाम इंसानों के लिए हिदायत के लिए बाकी छोड़ा, यानी कि कुरान पाक की शक्ल में अल्लाह ताला का पैगाम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के लिए बाकी छोड़ा, इंसानों के लिए। और किसी नए नबी या रसूल के आने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, यानी कि अल्लाह ताला के जितने भी अहकामात थे वो कुरान पाक की शक्ल में महफूज हो गए इंसानों तक। अब वो क़यामत तक जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो इसलिए अब जो था, नए नबी या रसूल के आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जो है अब उसके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। इसलिए कुरान हकीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन कहा है। अरबी ज़ुबान में ख़ातिम का मानी उस मोहर के हैं जो उस लिफाफे पर लगाई जाती है कि इसमें कोई कमी बेशी ना की जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से नबूवत और रिसालत का सिलसिला सरबमोहर हो गया, यानी कि एक मोहर लग गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा, और इसमें कोई कमी पेशी भी नहीं की जा सकती। और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो है, जब सिलसिला जो है नबूवत का वो ख़त्म हो गया, तो यानी कि यही वो हकीकत है कि जिसकी गवाही खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर दी, मेरी और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने मकान बनाया और उसे मुकम्मल कर लिया, और मैं उस आखिरी ईंट के तौर पर इसमें जो है इमारत की यानी कि उसमें इमारत तो कंप्लीट हो गई, मुकम्मल होगी, लेकिन उसमें एक जो है ईंट उसकी कमी रह गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जो है मेरी जो
میری مثال ایسی ہے کہ جس میں میں اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہی ہوں، جس نے کہ اس کی تکمیل کر دی، اور سن لیجئے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے دین اسلام کو حد کمال تک پہنچا کر دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد آپ سورہ مائدہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر نبوت اور رسالت کو پورا کر دیا۔ تو یہ بیٹا ختم نبوت کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 8، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی رسالت پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا، اور وہ قوم کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچائے تو انہوں نے کس طرح کا اظہار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بنو اسرائیل کے کئی پیغمبر خوشخبری دیتے چلے آئے، یعنی کہ آپ علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے نبیوں نے اس بات کی خوشخبری دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے نبی کے طور پر۔ قرآن عزیز کی روح سے حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت قدرت کاملہ کا اعجاز تھی، یعنی کہ یہ معجزہ تھا ان کی جو ولادت تھی۔ وہ خدا کی طرف سے رحمت اور اس کا کلمہ تھے۔ لقب مسیح پایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم نے مسیح کے لقب سے پکارا، اور نام حضرت عیسیٰ یسوع ہے۔ شیر خوارگی میں ہی لوگوں سے باتیں کی، یعنی کہ شیر خوارگی کا دور کیا ہوتا ہے؟ 2 سال سے، پیدائش سے لے کر 2 سال کا سلسلہ۔ تو شیر خوارگی یعنی کہ جب بھی وہ دودھ پیتے تھے اسی دور میں ہی انہوں نے لوگوں سے باتیں کی اور ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل بنو اسرائیل اعتقادات اور اعمال کے لحاظ سے برائیوں میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اپنی ہی قوم کے پیغمبروں کے قتل پر دلیر ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ قوم جو تھی وہ نبیوں کے اور پیغمبروں کے قتل کرنے پر بھی ان کو ذرا سا بھی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ جھوٹ، فریب، بغض، حسد جیسی بد اخلاقیوں کو اخلاق سمجھتے اور ان پر فخر کرتے، یعنی کہ قوم میں جھوٹ اور حسد اور بد اخلاقیاں جو تھیں ان پر وہ فخر کرتے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے دینوی لالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو ہی بدل ڈالا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا، یعنی کہ انہوں نے کتاب میں خود سے تبدیلیاں کر لی۔ تورات کتاب جو تھی اللہ آسمانی کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے اس میں خود ہی قوم نے اس میں تبدیلیاں کر ڈالی، اور جو چیزیں حلال تھیں ان کو حرام قرار دے دیا، جو حرام تھی ان کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تو انہیں کتاب اللہ یعنی انجیل سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل کتاب سے نوازا، اور زمانے کے حالات کے مطابق قوم کی رہنمائی کے لیے انہیں معجزات بھی عطا کیے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوم کی رہنمائی کے لیے معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغام ہدایت اور حق تبلیغ کی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی قوم کو بری عادتوں سے اجتناب کرنے، مال و دولت کا لالچ سے بچنے اور عیش پسند زندگی سے باز رہنے کا سبق دیتے رہے، لیکن بنو اسرائیل پر ان کی تبلیغ کا
کوئی اثر نہیں ہوا۔ کون سی قوم تھی؟ بنی اسرائیل۔ تو اس قوم پر ان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفتوں کے باوجود اپنے فرض منصبی میں سرگرم عمل رہے اور شب و روز بنو اسرائیل کی بستیوں میں پیغام حق سناتے رہے، یعنی کہ ان کی مخالفتوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تھا اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مگر بدبخت بنو اسرائیل اپنی سرکشی، انبیاء سے دشمنی اور تعلیم الہی سے بغاوت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ ان کی قوم کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ بغض و حسد کو عادت بنا لیا، یعنی کہ جو قوم تھی اس کی اکثریت زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت مخالفت کی، ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے ساتھ ایک دشمنی پیدا کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ انتہائی مخلص اور جان نثار تھے۔ قرآن عزیز نے ان لوگوں کو حواری اور انصار اللہ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے اہل و عیال تھے۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں پیغام حق سناتے اور ان کی مقدس ذات سے مخلوق خدا جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی شفا پاتے تھے، اس لیے ہر ایک ان سے محبت کرتا۔ بنو اسرائیل نے جب ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو حسد اور خطرے کی نگاہ سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ بادشاہ وقت کو ان کے خلاف مشتعل کر کے انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ اب بنی اسرائیل قوم سے یہ برداشت نہ ہوا، تو کیونکہ اکثریت جو تھی بنی اسرائیل قوم کی وہ ان کے خلاف تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس لیے ان سے یہ ان کی جب انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ شروع کی تو لوگ جو تھے ان پر ایمان لانے لگے، تو اس طرح سے بنی اسرائیل سے برداشت نہیں ہوا اور وہ ان کو انہوں نے خطرہ سمجھا اپنے لیے، تو اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ ہے ہم کیوں نہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا۔ اب جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو حواری کہا گیا ہے، تو ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مکان میں جمع کیا اور صورتحال ان کے سامنے پیش کر دی۔ سب نے جان نثاری کا عہد کیا، سب نے کہا کہ ہم آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ دشمنوں کی سرگرمیاں کیا صورت اختیار کرتی ہیں۔ اب انتظار تھا کہ دشمن کس موڑ تک پہنچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور جو ہے آخر ان پر ملک سے غداری کا مقدمہ چلا۔ اب قوم نے ایک مقدمہ چلا دیا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ فلسطین پر اس وقت رومیوں کی حکومت تھی۔ فلسطین یعنی کہ اس وقت اس کے اوپر روم کے جو بادشاہ تھے اس کی حکومت تھی، جن کی عدالت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا سنائی۔ قرآن عزیز کے مطابق آپ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ دشمنوں اور صورتحال متشبہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صحیح و سالم اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی کہ نہ تو سولی پہ چڑھایا گیا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے اللہ کی خاطر کتنی قربانیاں دیں اور کس قدر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ بیٹا آج کا نوٹ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور کس طرح لوگ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ قوم کی اکثریت جو تھی، بنی اسرائیل قوم کی اکثریت جو تھی، زیادہ تعداد میں جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے تھے اور مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا، سولی یعنی کہ پھانسی پہ چڑھانے کا لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور اس طرح سے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور مقدس رسولوں میں سے ایک تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ تو سولی پہ چڑھنے دیا نہ ہی ان کو قتل کرنے تک کی نوبت آئی، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس طرح بیٹا یہ ہم نے آج کوسچن کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم جو ہے میں اس کے آپ کو کرواتی ہوں MCQs۔ آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور ان کو نوٹ کر لیجیے گا۔ سوال نمبر 8 ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے
रसूलों में से हैं, कौन से रसूलों में से हैं? मुक़द्दस। नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत थी क्या थी? कुदरत कामिला का इजाज़। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब से नवाजा। किससे? अंजील से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? अंजील। नंबर 4, फ़लस्तीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुकूमत थी। फ़लस्तीन पर किसकी हुकूमत थी? रूमियों की। रूमियों की। नंबर 5, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुकदमा बनाया गया। कौन सा मुकदमा बनाया गया था? मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अदालत ने सज़ा सुनाई। किसकी सज़ा सुनाई? फांसी की। फांसी की। ये बेटा MCQs हैं, इनको आप नोट कर लें और इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने 5 MCQs खुद से भी बनाने हैं, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आपने, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बोर्ड के पेपर भी होने हैं ना, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा तैयारी भी करनी है। हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उसी सूरत में आप समझ पाएंगे जब आप उसके MCQs याद करेंगे। इस तरह से मेन पॉइंट्स आपके जहन में याद महफूज हो जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो अब आपने इसको लिखने हैं ये MCQs, और इसके अलावा आपने खुद से कोशिश करनी है कि 5 इसी टॉपिक में से, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक में से ही आपने 5 MCQs खुद से भी बनाने हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक पर उनको लिखिएगा और उनके आंसर साथ साथ लिखते जाइएगा। तो अब बेटा आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।